اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کا آسان قاعدہ اس کے صفحہ نمبر 22 پر حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب کا لکھا ہوا صفحہ نمبر 22 پر اردو میں ترجمہ کرو۔ عارفون جاننے والے وہ سب مرد، داخلہ تانے داخل ہونے والی وہ دو عورتیں، کاتبانی لکھنے والے وہ دو مرد، آکلون کھانے والے وہ سب مرد، شاربتون کھانے والی وہ پینے والی وہ ایک عورت، فاتحان کھولنے والے وہ دو مرد، خارجاتن نکلنے والی وہ سب عورتیں، قاریون پڑھنے والا ایک مرد، سامعاتن سننے والی ایک عورت، کاتبان لکھنے والے دو مرد۔ یہ اوپر بھی لکھا ہوا کاتبانی اور یہاں بھی آیا کاتبانی، تو کاتبتانی ہوگا، لکھنے والی دو عورتیں کاتبتانی۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، کیونکہ کچھ الفاظ جو ہیں یہ نئے ہیں، ان کے روٹ ورڈ جو ثلاثی مجرد ہیں وہ نئے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی 6 کے 6 سیغوں کی گردان پڑھ دوں۔ عارفون عارفان عارفون عارفتون عارفتان عارفاتن، داخلون داخلان داخلون داخلتن داخلتان داخلاتن، کاتبون کاتبان کاتبون کاتبتن کاتبتان کاتباتن، آکلون آکلان آکلون آکلتن آکلتان آکلاتن، شاربتن شاربن شاربان شاربون شاربتن شاربتان شارباتن، فاتحون فاتحان فاتحون فاتحان فاتحون فاتحتن فاتحتان فاتحاتن، خارجون خارجان خارجون خارجتن خارجتان خارجاتن، سامعون سامعان سامعون سامعتن سامعتان سامعاتن، قاریون قاریان قاریان قاریون قاریون قاریتن قاریتان قاریاتن قاریاتن، کاتبون کاتبان کاتبون کاتبتن کاتبتان کاتباتن۔ تو ان کی جو جمع کے صیغوں کی جو عربی ہے، مونس جمع مونس کی جو صیغوں کی عربی ہے، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ الف اور تے پر ختم ہوتی ہیں، خاص طور پر جو پہلے حرف کے بعد الف سے شروع ہو رہے الفاظ ہیں۔ ایک عورت نکلے والی، اس کی عربی ہے خارجتن، دو مرد کھانے والے، آکلان سب مرد لکھنے والے، کاتبون سب عورتیں پڑھنے والے، قاریاتن دو عورتیں سننے والی، سامعتان ایک مرد پہچاننے والا، عارفن۔ تو اس طرح یہ جو اس میں فاعل کا سبق ہے، سبق نمبر 7 وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سبق نمبر 8 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں مفعول، یہ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو تو آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا۔ اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں اردو میں استعمال ہوئے، تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اردو میں عربی کے بے شمار الفاظ پہلے سے موجود ہیں۔ تو تقریباً قرآن شریف میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے میرا خیال ہے 60-70% تو الفاظ اردو میں موجود ہیں، تو اس لیے آپ کو قرآن شریف کا ترجمہ سننے سمجھنے میں اور کرنے میں کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس عربی کے کچھ قواعد آپ کو سمجھ آ جائیں۔ تو اس میں مفعول جو ہے، مفعول اسی وزن پر سارے الفاظ ہوں گے، اس میں مفعول کے وزن پر، مضروب منصور مفتو مقتول سارے اسی الفاظ پر، اسی وزن پر ہوں گے۔ مضروب
یہ مارا ہوا ایک مرد، یہ پیسو ہے اس کی، جس طرح مجہول کا ہم بناتے تھے تو اسی طرح کی یہ پیسو ہے، ایکٹیو سے پیسو ہے، وہ ایکٹیو وائس تھا ضارب، اور یہ مضروب پیسو وائس ہے۔ تو مارا ہوا ایک مرد، مضروبانی مارے ہوئے دو مرد، مضروبونا مارے ہوئے سب مرد، مضروباتن ماری ہوئی ایک عورت، مضروباتانی ماری ہوئی دو عورتیں، مضروباتن ماری ہوئی سب عورتیں۔ تو مضروبن جو ہے مارا ہوا ایک مرد، سیگا واحد مذکر ہے، مضروبانی مارے ہوئے دو مرد، سیگا تسنیہ مذکر ہے، مضروبون مارے ہوئے سب مرد، سیگا جمع مذکر ہے، مضروباتن ماری ہوئی ایک عورت، سیگا واحد مونس ہے، مضروبات آنی ماری ہوئی دو عورتیں، سیگا تسنیہ مونس ہے، مضروباتن ماری ہوئی سب عورتیں، سیگا جمع مونس ہے۔ تو یہ اس میں مفعول کے 6 سیغے ہیں، مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبت، مضروبتان، مضروبات۔ اسی طرح آپ نے ان کو پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے مختلف ثلاثی مجرد کی جو روٹس ہیں ان سے۔ اور ضارب سے مضروب، اس میں مفعول بنے گا، ضاربان سے مضروبان، ضاربون سے مضروبون، ضاربتن سے مضروبتن، ضاربتان سے مضروبتان، اور ضاربات سے مضروبات۔ یہ آمنے سامنے جو ہے فاعل اور مفعول وہ بھی میں نے پڑھ دی ہیں۔ اور سوالات میں اس میں مفعول کے 6 سیغے بغیر معنی کے پڑھو، تو یہ دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں، مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبت، مضروبتان، مضروبات۔ تو یہ جب آپ اس کو آگے پڑھیں گے تو یہ اس میں سے بھول جائیں گے، لیکن آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس کا مطلب یہی ہے، یہی ضرورت ہے اس کی۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ 6 سیغے اس میں مفعول کے یاد نہ رہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور یاد رہے گا کہ مضروب کا مطلب ہوتا ہے مارا ہوا، ضرب لگایا ہوا۔ تو میم جو آپ کو یہ لگی ہے شروع میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول لفظ بنے گا، مسجود، معبود، عبادت کیا گیا، مسجود سجدہ کیا گیا۔ تو یہ اس الفاظ پر، اس وزن پر آپ کو کئی الفاظ اردو میں مل جائیں گے، تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب اسی طرح کرنا ہے مفعول کی سینس میں اور پیسو کی سینس میں۔ مارا ہوا ایک مرد، مضروب۔ تو مضروبان، یہ الف نون جو لگا ہوا ہے اسے آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور مضروبون واو نون کے اوپر جو ختم ہو رہا ہے لفظ تو وہ جمع کا ہوگا۔ اسی طرح تے مونس والی جو ہے وہ لگی مضروبات، مضروب سے مضروبہ بنے گا لفظ۔ تو یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ مضروباتان، مضروبات، تو ناصر ہے تو آپ اسے ناصر بنائیں گے پہلے، پھر آپ منصور بنائیں گے، تو پھر منصور سے آپ منصوران بنائیں گے، اور اس کے بعد منصورون بنائیں گے، اور اس کے بعد منصورہ بنائیں گے، اور منصوراتان بنائیں گے، اور منصوراتن بنائیں گے۔ تو یہ آپ ناصر سے آپ نے یہ خود سارے الفاظ بنا لیے۔ تو ایک عورت ماری ہوئی مضروبہ، اس کی عربی جو ہے مضروبہ، مفتوح اور منصور کے 6 سیغے، ٹھیک ہے جی، مفتوحن، مفتوحانی، مفتوحون، مفتوحتن، مفتوحتان، مفتوحاتن، اور اس کے بعد ہے منصور، منصورانی، منصورون، اور منصوراتن، منصوراتان، منصوراتن۔ ماری ہوئی دو عورتیں، اس کی عربی بناؤ، مضروباتان۔ مضروبن کیا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر ہے، مارا ہوا ایک مرد، مضروبن۔ اس میں مفعول کا صیغہ تثنیہ مذکر بتاؤ، تثنیہ مذکر بتاؤ اس میں مفعول کا۔ مضروبان، اگر مضروب سے بنانا ہے تو ضربہ سے بنانا ہے، مضروبان یا مفتوحان یا منصوران۔ تو اس طرح پچھلے اسباق کی نسبت یہ سبق آپ کے لیے آسان ہے، اور آپ نے انہیں آسان ہی سمجھنا، اور ہر دم آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے، ہر سبق کے بعد، ہر کلپ کے بعد آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ نے پہلے سے کوئی ایک دو لفظ زیادہ ہی پہنچے ہیں، آنے لگے ہیں، سیکھے ہیں، پہلے کی نسبت آپ کو ایک دو لفظ اور آ گئے ہیں، بس یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سیکھتے ہیں۔ میں نے بھی زندگی میں اسی طرح سیکھا ہے، تو مجھے ہمیشہ سے یہ چیزیں مشکل لگتی تھی، تو کوئی پڑھنے کے میرے پاس وسائل نہیں تھے،
تو 10-15 دن میں گیا تھا اپنے علامہ صاحب کے پاس، علامہ صدیق اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے. تو اس کے بعد کچھ اسباب منقطع ہو گئے اور میں نہ جا سکا فور سم ریزنس. تو ساری عمر بعد اسی طرح ہی انگریزی سیکھی، اسی طرح ہی عربی سیکھی، اس طرح فارسی سیکھی، اس طرح ہی پڑھتا رہا کہ اپنی کوشش سے پڑھنا اور یہ محسوس کرنا کہ اچھا یہ کل کی نسبت جو ہے نا آج کو 2 لفظ زیادہ آ گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ذہن میں یہ فوراً سوچنا کہ کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو بہتر ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی تو زیادہ آ جائے گا، 2 لفظ کر کے ہی آ جائے گا، آ تو جائے گا نا کبھی نہ کبھی، تو پہلے سے تو بہتر ہی. تو اسی طرح قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اپنے طور پر ترجمہ کرنا شروع کیا، اس کا ترجمہ سمجھنا شروع کیا. ظاہر ہے میں نے کہیں پبلش نہیں کرانا تھا، اس طرح کام تو نہیں کرنا تھا، تو اپنے طور پر میں سمجھتا رہا اس کو، تو اچھا لگتا تھا. ڈکشنری پاس رکھ لی تو ڈکشنری میں وہ ایگزامپلس بھی ہوتی تھی کہ کوئی لفظ ہے تو موجم الوسیط ڈکشنری کی تھی، بہت پیاری ڈکشنری تھی میری، وہ رہ گئی اردو بازار میں. موجم الوسیط ہی آپ لے لیں، ایک وہ فروزن کی تصویر کا منہ تھی، میں تو آج تک اس کو بہت ابتدا جو بگنرز ہیں ان کے لیے بہت اچھی ڈکشنری ہے فیروز کی چھپی قاموس جو ہے، عربی اردو لغت، ایک قاموس ہی نام تھا میرے خیال میں اس کا، بڑا اچھا سا ٹائٹل تھا لائنوں والا. میں کہیں پرانی کتابوں میں جاؤں گا تو اس کو پھر ڈھونڈوں گا، مجھے وہی ڈکشنری چاہیے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک 2 لفظ کر کے انسان کو پہلے سے زیادہ آتا رہتا ہے، آنے لگتا ہے، اور وہی ایک احساس اچھا لگتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ 90 میں جب میں نے عربی کو پڑھنا شروع کیا 89 میں، تو اس طرح ایک 2 لفظ کر کے کچھ کتابیں لے آیا اردو بازار سے جا کے وہ پرانی، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی سینس پیدا ہوتی گئی، اور جب قرآن شریف کھولنا اور اس کو پہلے سے بہتر سمجھتے ہوئے محسوس کرنا تو بڑا مزہ آنا. تو ہم نے تو وہ ترجمے وغیرہ یہ یاد کیے ہوئے تھے. میرا خیال ہے وہ کافی زیادہ لمبا ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں. تو وہی تعوذ کے اور تسمیہ کے اور کلمہ پاک کے اور اس طرح ترجمے یاد کیے ہوئے، تو وہ جب دوبارہ سے عربی سے پڑھے تو بڑا مزہ آیا کہ یہ ڈائریکٹ عربی میں سمجھ آنے لگے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اگر یہ فیلنگز محسوس کرنا شروع کریں، یہ احساس آپ کو ہونے لگے، تو آپ کے لیے لرننگ کا جو پروسیس ہے، سمجھنے پڑھنے کا جو پروسیس ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور اس میں ایک انجوائمنٹ ملنے لگے گی آپ کو. خیر، اگلے کلپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، صفحہ نمبر 23 پر غالباً. تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.